اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم اللہم ارزقنا ادب القرآن وحب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسکینۃ القرآن ودواء القرآن وشفاء القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن ونجات القرآن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی مقدس کتاب کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اس نعمت پر رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، احسان اور اس کی رحمت سے ہم نے پچھلی نشست میں جس آیہ کریمہ پر گفتگو کی تھی وہ سورہ بقرہ کی 187 ورس نمبر تھی، اور اس میں بیسیکلی رمضان المبارک کے بارے میں اور عورتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں جنسی تعلقات کے بارے میں بتایا گیا، اور کھانے پینے کے بارے میں جو پہلے حکم تھا اس کو منسوخ کیا گیا اور پھر اجازت دی گئی، تو اس کے بارے میں یہاں احکامات بیان کیے گئے، اور پھر یہ بتایا گیا یہاں بڑا لطیف نکتہ کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس انسان کے جسم کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح لباس جسم کو مختلف عیوب سے ڈانپ لیتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری بھی ہو تو جب اوپر وہ لباس پہن لیتا ہے تو وہ چیز نظر نہیں آتی، مثلا بعض لوگوں کو سکن کی پرابلم ہوتی ہے، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف موسموں سے لباس ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے اتنی پیاری تصویر کھینچی، اتنا پیارا انداز اختیار کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کو کہا کہ آپ ان کا لباس ہیں، مردوں کو کہا کہ آپ ان کا لباس ہیں، یعنی گویا مرد اور عورت ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی برائیوں کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کب روزہ شروع کریں گے اور کب روزہ افطار کریں گے، یعنی فرمایا گیا کہ جب رات جو ہے وہ فجر میں داخل ہو جائے، یعنی رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں بدل جائے، تو اس وقت آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اور پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کریں۔ پھر اس میں ایک استثناء یہ بتائی گئی کہ عام حالات میں تو اب اجازت دے دی گئی کہ آپ جنسی تعلقات بھی اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں تو پھر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، یعنی جتنے دن آپ اعتکاف کی نیت کریں گے
تو اس وقت تک آپ ان کے قریب نہیں آ سکتے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کی حدود جو ہیں ان کے قریب نہ آؤ۔ اب دیکھیں کہ اگلی آیہ کریمہ میں ایک اور اہم اصول بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال کھاؤ۔ دوسرے لوگوں کا مال چوری کر کے، غصب کر کے، ڈاکہ ڈال کے، دوسرے لوگوں سے مال چھین کر وہ مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا، اور کہا گیا یہ بھی نہیں کہ آپ حکمرانوں کو رشوت دے کر ان کو اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ ایک انسان کو پتا ہے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر اس نے مال کسی کا غصب کیا تو اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ جھوٹی گواہیاں دلوا کر کورٹس میں جاتے ہیں، وہاں مقدمے جیت لیتے ہیں، لیکن اس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے جو میں حق کھا رہا ہوں۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے، وہ زبان چرب ہوتے ہیں، اور وہ زبان کے ذریعے جب میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایسا فیصلہ کروں جو ان کا حق نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے لیے میں نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کسی کی وجہ سے، تو اگر وہ اس انسان کو تو پتا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ اس کا حق نہیں ہے، تو اگر وہ اس نے لیا تو یہ اس کے لیے آگ ہے، چاہے وہ اس کو لے لے چاہے اس کو چھوڑ دے۔ تو اب دیکھ لیں کہ انسان کو اپنے یعنی رزق حلال کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے، اور حرام کا مال جو ہے، چوری کا مال، ڈاکے کا مال، پھر محرمات یعنی حرام طریقوں کے ذریعے کمایا ہوا مال جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو اس لیے انسان، اب دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ رزق حلال جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایک طرف اگر آپ حرام رزق کھا کے عبادت کرتے ہیں تو وہ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ پاک ہیں اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیہ کریمہ میں آج ہماری گفتگو کا جو مرکز و محور ہیں وہ دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 188 اور 189۔ تو اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مُوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ غیر شرعی طریقوں سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، یعنی ان کو رشوت دے کر ان کو اپنا یعنی ہم خیال بنا کر ان پر اثر انداز اور کر رشوت کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ نہ کرواؤ۔ من اموال الناس بالاثم، یعنی گناہ سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی آپ حکمرانوں کو رشوت دے کر یا قاضی کو یا کسی جج کو تو اپنے حق میں اگر فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ گناہ ہے اگر آپ کا حق نہیں ہے۔ رشوت دینا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس آیہ کریمہ کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلا کہ رشوت دینا جو ہے وہ حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے۔ یہاں جو تدلو بہا الی الحکام،
اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہاں فرمایا کہ لا تاکلوا، نہ کھاؤ، یہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی عقل سے نکلا ہے، جس کے معنی کھانے کے ہیں۔ تو یہاں محاورہ کے اعتبار سے صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ کسی طرح سے بھی ناجائز مال جو ہے وہ جو حاصل کیا ہو وہ بھی مراد ہے، یعنی وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اموالکم سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال، یعنی تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور یہاں اس کے معنی اپنا مال نہیں بلکہ ایک دوسرے کا مال ہوں گے۔ اور پھر بینکم یعنی آپس میں، تو علماء نے اس کا دائرہ بہت وسیع کیا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کے مال تک ہی حکم محدود نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کا مال ہے، کافر کا مال ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کا مال بھی آپ جو ہے وہ باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ اب ناجائز ہونے کی صورتیں بہت ساری ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے۔ تو اصل چیز جو ہے، اب دیکھیں کہ یہاں روزوں کی آیات کے بعد اس آیہ کریمہ کو ذکر کیا گیا۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ وہاں میں نے جب روزے کی تعریف کی تھی، سیام کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیام کا مطلب یہ ہے کہ الامساک، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو وہاں چونکہ رب کائنات نے آپ کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا جو حلال تھیں، اور اب رب کائنات یہاں فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ آپ نے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیا، تو اب حرام چیزوں کو روکنا تمہارے لیے آسان ہے۔ تو یہ رب کائنات نے جو تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اب باطل کے ذریعے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی جب انسان دوسرے انسانوں کو ساتھ رہتا ہے تو اس کو ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، باہمی لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کسی کا مال ظلم سے کھانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا لوٹ مار کے ذریعے، قمار کے ذریعے، دھوکے اور چال بازی کے ذریعے، فریب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے۔ تو یہ سارا جو چیزیں ہیں، اور پھر اسی طرح مثلا کوئی شخص اگر شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے، یا کوئی غیر شرعی اور بھی جتنی چیزیں ہیں، تو اب دیکھیں کہ ان کا چھوڑنا، رب کائنات نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو اب یعنی رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، کمزور اور بے بس کا مال کھانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، ان کا چھوڑنا لازم ہے۔ قرآن مجید نے اس کا فیصلہ لوگوں کے ضمیر پر چھوڑ دیا۔ جیسے شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی یہ چیز انسان کا ضمیر ہے جو وہ اگر زندہ ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، تو وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرتا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے، ہم نے تراویح پڑھنی شروع کر دی، ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور اپنے آپ کو یعنی تقوی کے فولڈر میں لے آئے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ رمضان میں کے دنوں میں جو آپ نے پاک اور جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اصل نیکی یہ ہے کہ اب ناجائز مال کھانا اور ناجائز طریقوں سے مال کو حاصل کرنا اسے بھی چھوڑ دو۔ یعنی دھوکہ کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، خیانت کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، ظلم کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، زیادتی کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، بے انصافی کے ذریعے مال حاصل نہ کرو، کسی کا مال حاصل نہ کرو، رشوت اور ناجائز تحفے وصول کرنا یہ بھی حرام ہے، ان سے بچو۔
یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح روزوں سے مسلمانوں کے نفس پاکیزہ ہوں گے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے بھی روح جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس کا اثر اس کے اخلاق پر پڑتا ہے، پھر اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، یعنی شعبہ زندگی کے ہر فرد پر پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی تقوی جو ہے وہ مقصود ہے ان ساری چیزوں سے۔ یعنی جتنے احکامات ہم نے پیچھے پڑھے، آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا، قیام اللیل کرنا، قرآن کی تلاوت، یہ ساری وہاں بھی دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تم سے پہلے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اور تقوی میں نے کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی کیا ہے، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ قرآنی آیات پر عمل کرنے والا بن جائے، اور تھوڑا یا بہت جتنا بھی رزق رب کائنات نے اس کو عطا کر دیا اس پر شکوہ نہ کرے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں اس وقت تک تو ہم خوش رہتے ہیں، جب تک چھوٹی سی کوئی تکلیف جب پہنچتی ہے تو اس وقت ہم شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے تقوی کے خلاف ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ والاستعداد لیوم الرحیل، یعنی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جو ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کائنات کی ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تُدْلُوا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ پہنچاؤ، یہ لفظ ادلا سے نکلا ہے، اور ادلا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کنویں میں ڈول ڈالنا، ڈول جس کے ذریعے آپ پانی نکالتے ہیں کنویں سے، تو کسی چیز کو کہیں پہنچانا یا اسے وسیلہ بنانا بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حاکموں کو اپنی طرف یعنی اپنا طرفدار بنانے کے لیے، ان پر اثر انداز ہونے کے لیے، ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رشوت کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، تحفے طائف کے ذریعے، یعنی ان پر اثر انداز ہو کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا یہ گناہ ہے۔ اور اس انسان کو آپ دیکھیں کہ خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس لیے ان گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی خاطر قرآن نے یہاں دو باتوں پر بہت زور دیا۔ ایک یہ کہ تحفے طائف، نذرانے، انویٹیشنز، رشوت کے دوسرے تمام اس طرح کے ذرائع جو ہیں جن سے حکموں پر یا قاضی پر یا جج پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا، یہ ناجائز طریقے ہیں۔ اسی طرح یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس سے بھی معاشرے میں جو ہے بدعنوانی پھیلتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جو عادل حکمران ہے رب کائنات نے اس کے بارے میں یعنی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے میں بتایا کہ وہ رب کائنات کے سائے کے نیچے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے معاملات گزر جائیں گے، دنیا کی عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا جس دن نہ آپ کا رشتہ دار کام آئے گا، نہ آپ کے والدین کام آئیں گے، نہ آپ کے بہن بھائی کام آئیں گے، بلکہ آپ کے اچھے اعمال اس وقت آپ کے کام آئیں گے۔ تو اس لیے اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ یہ بڑے بڑے جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سے میرا بڑا تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت یہی ہوگا کہ رب نفسی نفسی، ہر آدمی کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق پر جو ہے وہ کوئی اثر پڑے اور دوسرے لوگوں کا مال ہم حرام طریقے سے حاصل کریں۔ اب دیکھیں کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں اس کے حکم سے ہم حرام کو بھی ترک کر دیں۔ یعنی یہاں حرام کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی تم اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقے سے نہ کھاؤ، اور اپنے یعنی مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیے کہ غصب کا مال، چوری کا مال، ڈاکے کا مال۔ تو غصب کے ذریعے سے حاصل شدہ مال، ظلم و زیادتی کے مال کو مت تھو۔ اور پھر یہاں کہا گیا کہ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی حکام کو مال و دولت دے کر، متاثر کر کے، رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ لینا یہ بھی حرام ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث ابھی بیان کیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو یہاں فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ تو الاثم یعنی گناہ کے ساتھ، یعنی رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لو، تحفے طائف دے کے، مال و دولت دے کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کے یعنی کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلا انسان کسی کو اس کا حق نہ دے جو اس کا حق ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی سے مال آپ نے ادھار لیا ہے تو جب اس نے مطالبہ کیا، مانگا آپ سے، تو آپ انکار ہو جائیں کہ میں نے تو کوئی مال لیا ہی نہیں تھا، یا کوئی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں آپ خیانت کرتے ہیں، یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یا جھوٹے گواہ کو لے آتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہیں جھوٹی گواہیاں دلوا کے۔ تو چاہے وہ مال ہو، جائیداد ہو، زمین ہو، وہ آپ ہڑپ کر لیں تو یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ تو دوسروں کا مال جو ہے وہ ظلم کے ذریعے حاصل نہیں کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لا علمی میں آپ سے کوئی بات ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ چوری کیا ہے، ہر آدمی کو پتہ کہ حرام چیز کیا ہے، تو پھر وہ بعض لوگ جان بوجھ کے اس طرح کے سوال کرتے ہیں علماء سے اور اہل علم سے کہ کیا یہ چیز کھانی حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ اس طرح تمسخر کے لیے سوال کرنا، دین کے ساتھ مذاق کرنا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ سوال ہمیشہ علم کے لیے ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہونا چاہیے، اس کو فہم کے لیے ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اور خود آدمی کو اگر پتہ ہے تو وہ اس طرح کا سوال پوچھنے کا پھر وہ کوئی یعنی مقام نہیں ہے کہ آدمی بلا وجہ اس طرح کے سوال کرتا رہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ گائے کے رنگ کیسے ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، بار بار یہی سوال کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے گائے تلاش کرنا بھی مشکل ہو گئی تھی آخر میں۔ تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہو گیا تو ہر سال فرض ہو جاتا تو وہ میری امت کے لیے مشقت ہو جاتی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی بعض لوگ پھر حجت کے طور پر جب کوئی ان کو کہتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ حرام کا مال کھانا جائز نہیں ہے، چوری کرنا جائز نہیں ہے، ڈاکہ مارنا جائز نہیں ہے، حالانکہ پہلے ان کو پتہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھیں کہ اب اس آیت کو روزے کے بعد کیوں رکھا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص روزے رکھ کے روزے کی حقیقت کو سمجھ لے، روزے کے مقصد کو سمجھ لے، روزے کے ہدف کو سمجھ لے، اور وہ کیا ہے تقویٰ، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، یعنی وہ حرام سے اجتناب کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رشوت کا لین دین، اگر کسی معاشرے میں کرپشن ہو تو یہ پھر جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے معاشرے کے لیے، یہ فساد کا باعث بنتی ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔
अब देखें कि एक आदमी करप्शन कर रहा है और साथ रोज़ा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, हराम खा रहा है और साथ रोज़ा रखा है। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि रमज़ान मुबारक महीने में नमाज तो नहीं पढ़नी लेकिन रोज़ा रखा हुआ है। तो अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े का जो मकसद बयान किया तकवा, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदा कौल ज़ूर वला अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबहु। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे यानी चीज़ की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि जिस पर वो यानी सिर्फ भूख प्यास में रहे यानी इंसान, तो इंसान को भूखा प्यासा रखना मकसूद नहीं है रोज़े से। तो इस तरह यानी रोज़े का मकसद क्या है और उसकी रूह क्या है, वो तकवा है। यानी तकवा अल्लाह का डर, और तकवा इसलिए है ताकि आइंदा बुराई के कामों से, गुनाह के कामों से, मुआसी से, अल्लाह के नफरमानी से इंसान अपने आप को बचा सके। यानी मकसूद ये है, इस पूरे महीने में एक क्रश ट्रेनिंग कोर्स है ये तकवा का, और इससे मकसूद ये है कि इंसान जब इस महीने में अपने आप को डिसिप्लिन में ले आएगा तो उसके बाद बाकी 11 महीने भी वो उसी की तरह अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, हलाल चीज़ों को खाए, हलाल चीज़ों पर अमल करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करे, मुहर्रमात ऐसी चीज़ें जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है उससे रुक जाए। अब देखें कि इंसान जब दुआ मांगता है तो बाज़ औक़ात हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल में कोई और चीज़ होती है, हमारी ज़ुबान पर कुछ और चीज़ होती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो तवज्जो है वो उस इबादत में नहीं होती है। हम कुरान पढ़ रहे होते हैं या कुरान की मजलिस में होते हैं लेकिन हमारा ज़हन कहीं और होता है। और आज के ज़माने में आप देखें कि सोशल मीडिया पर सुभान अल्लाह, अगर कोई किसी की पिक्चर होती है तो उस पर लोग लाइक्स और कमेंट्स और उसको शेयर करते हैं, लेकिन कुरान या हदीस हो, नऊज़ बिल्लाह, हम यानी किस दर्जे पर पहुंच गए हैं कि ये किताब हमारे लिए नाज़िल हुई और इसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाना हमारी शरई जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। तो इस मामले में यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाबदेह होंगे कि जो, अब देखें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी आप तक पहुंचती है तो उसके बाद आप दूसरे लोगों तक पहुंचाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो अब यहाँ देखें कि इस आया करीमा में रब्बे कायनात ने यह इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स के बारे में कि जिसके पास किसी का हक हो लेकिन हक वाले के पास सबूत ना हो, और इस कमजोरी से फायदा उठाकर वो अदालत से या मुजाज जो भी काजी या जज से उससे फैसला लेके अपने हक में फैसला करवा के वो उसका हक खा जाए। तो आगे फिर अगली आयत में फरमाया कि यसअलूनका, यानी वो सवाल करते हैं। कौन सवाल करते हैं? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। और यानी यसअलूनका का ये हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं सहाबा इकराम। तो किस चीज के बारे में सवाल करते हैं? क्या सवाल करते हैं? अनिल अहिल्ला, हिलाल के बारे में सवाल करते हैं, यानी चांदों के बारे में सवाल करते हैं। तो अब देखें यहां कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला। अब देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग दीन के अलावा दुनियावी सवाल भी करते थे। इसी तरह सहाबा इकराम, अब देखें कि इस्लाम से पहले बात चीजें उनके जहन में थी तो वो उनकी तस्दीक करना चाहते थे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर वो बात सही नहीं है तो हजूर उसकी तकसीब कर देंगे, अगर सच्ची है तो उसकी तस्दीक कर देंगे। तो सहाबा इकराम ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांदों के बारे में सवाल पूछा कि उनके छोटे और बड़े होने के बारे में। तो अब देखें कि यहाँ यानी एक तो कहा कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो सवाल करते हैं किसके बारे में? चांद के बारे में, हिलाल के। हिलाल जो है ये वाहिद है और अहिल्ला जमा है इसकी, यानी बेसिकली नए चांद को कहते हैं।
تو یعنی آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جب یعنی بہت پہلے پاکستان، ہندوستان، یعنی ایشیا کے ملکوں میں، وہاں جب عید کا وقت قریب ہوتا تھا 29 رمضان کو، تو سارے لوگ یعنی کہیں اونچی جگہ پہ جا کے یا مکان کی چھت پہ تو چاند دیکھتے تھے. تو اس کے بعد اگر کسی ایک آدمی کو چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ بہت بلند آواز کرتا تھا اور اس کی آواز گونجتی تھی. تو بیسیکلی ہلال کا معنی آواز بلند کرنا ہے. یا بعض لوگ جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہتے ہیں. تو یہاں یعنی ہر ماہ کا نیا چاند جو ہے اس کی ایک شکل نہیں ہوتی، وہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے یعنی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے 2 طرح کے سوال کیے. یعنی پہلا، ایک روایت میں آتا ہے کہ چاند کا ظہور یعنی اس کا گٹھنا بڑھنا کیوں کر ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ چاند کیوں پیدا کیا گیا. تو اب دیکھیں کہ یعنی جو بھی سوال ہو، یعنی چاہے پہلے سوال کا جواب ہو یا دوسروں کا، بہرحال مسلمانوں کی عملی زندگی کے ایک حقیقی مسئلے سے اس کا تعلق ہے. یعنی یہ محض سائنسی اور علمی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ قرآن جو ہے وہ انسانوں سے خطاب کرنے والی کتاب ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. اور سائنس جو ہے وہ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جب انسان کو خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا، پھر اس کو اختیارات دیے، آزادی دی، وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض سائنسی چیزوں میں ایک ریسرچ ہوتی ہے، اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ایک یہ انسانوں کی بات ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. تو یہاں فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، یعنی صحابہ کرام آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ مواقیت للناس، یعنی یہ لوگوں کے لیے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے لیے بھی. اور پھر یعنی یہاں دیکھیں کہ یعنی یہ جو مواقیت ہے یہ میقات سے ہے، میقات کی جمع مواقیت ہے اور وقت مقررہ. اب دیکھیں کہ یعنی یہ لفظ جو ہے ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے نمازوں کے حوالے سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز جو ہے وہ مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اس وقت بھی میقات کا لفظ وہاں استعمال ہوا. تو یعنی لوگوں کے لیے میقات سے مراد یعنی وقت کا بتانے کا ذریعہ ہے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس کے لیے بھی میقات کا لفظ استعمال ہوا. گویا میقات کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ مقررہ وقت، اور دوسرا معنی اس کا ہے جگہ. تو للناس سے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج، یعنی لوگوں کے لیے بھی اور حج کے اوقات بھی معلوم کرنے کے لیے. اور پھر فرمایا کہ لیس البر، اور نہیں نیکی. پیچھے ہم نے پڑھا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی کا تصور یہ نہیں کہ آپ اپنا رخ ایک طرف کر لیں. تو یہاں بھی بتایا گیا کہ لیس البر یعنی یہ نیکی نہیں. تو یہاں نیکی سے مراد یہ ہے کہ خیر کثیر. اور یہ جو بر، اس کا جو مادہ ہے وہ بار آ رہا، بر. تو بر جنگل اور خلا کے لیے یہاں جہاں کھلی جگہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ عربوں کے ہاں صحرا میں آپ دیکھیں دور دور تک بڑی وسیع جگہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی عمارت نہیں ہوتی، کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی. تو عربوں کی توجہ کا مرکز بنتا تھا. یعنی وہ جب صحرا میں آپ دیکھیں تو آسمان کی طرف تو آسمان بھی کھلا ہوتا ہے ہر طرف سے، اور زمین بھی نیچے آپ کو وسیع نظر آتی ہے. تو وہ ہر وقت چاند جب یعنی آسمان پر ہوتا تھا تو ان کی توجہ کا مرکز ہوتا تھا. تو اس کے بعد فرمایا کہ یعنی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یعنی یہ نیکی نہیں کہ آپ اپنے گھروں کو آئیں، من ظہورہا،
یعنی تات البیوت من ظہورہا، یعنی پیچھے سے، بیک یارڈ سے آنا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ پچھلی طرف سے آنا گھروں میں وہ کوئی شاید نیکی ہے، تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ نیکی نہیں، کہ آپ ظاہر بیسیکلی بیک کو کہتے ہیں، من ظہورہا، پیٹھ کو۔ تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ جو ہے نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور پھر نیکی یہ ہے کہ آپ گھروں میں اپنے ان کے دروازوں سے آئیں، یہ نیکی ہے، یعنی گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ۔ تو ابواب جو ہے یہ باب کی جمع ہے، دروازہ، دروازے۔ تو واتقوا، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، کہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ہلال کے بارے میں۔ تو اب دیکھیں کہ چاند کا گٹھنا بڑھنا، وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحرا میں ان کی توجہ جو چاند تھا وہ اپنی طرف مبذول کرتا تھا، اور یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، یعنی نشانی ہے، کیونکہ چاند تک کسی انسان کا جو ہے وہ پہنچنا محال ہے، کسی انسان کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور زمین کائنات کی کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو چاند پر کنٹرول کر سکے۔ چاند جو ہے وہ رب کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں اس کا کنٹرول ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس جب یہ طاقت اور قوت ہے تو وہی ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب رب کائنات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا رسول بنا کر، تو بعض اوقات لوگ ان سے دین کے علاوہ دنیاوی سوال بھی کرتے تھے۔ تو اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کے ہر دور میں، ہر زمانے میں چاند لوگوں کی توجہ کا یعنی مرکز رہا ہے، چونکہ چاند اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اپنی اٹریکشن کی وجہ سے، اپنی شکل کی تبدیلی کے اعتبار سے، یعنی ہمیشہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوتی رہی۔ اور پھر بعض لوگوں نے طرح طرح کے خیالات اور یعنی وہم بھی چاند کے بارے میں اپنے ذہنوں میں قائم کیے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ جو چھوٹی تاریخیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ بڑی مبارک ہوتی ہیں، اور جو لمبی تاریخیں ہوتی ہیں اس طرح یعنی وہ منحوس ہوتی ہیں، یعنی جب یا چھوٹی تاریخیں منحوس ہوتی ہیں، جب جو لمبی ہوتی ہیں وہ مبارک ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف خیالات، تو یعنی مختلف دور میں مختلف لوگوں نے اپنے ذہن میں مختلف سکیچ بنائے ہوئے تھے اس طرح کے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اذا اہتدیتم مہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا زمانہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس چیز کے بارے میں؟ یسألونک عن الحلہ۔ تو اب جواب رب کائنات نے دیا کہ آپ فرما دیجئے ان سے، صحابہ اکرام سے یعنی سوال کرنے والوں سے، کیا جواب؟ کہ ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہیں، اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی حج کی عبادت کے تعین کا اور مختلف عبادات، یہاں ظاہر ہے کہ رمضان کا دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا، رمضان کے حوالے سے پہلے یہاں چاند کے بارے میں گفتگو آ گئی، وہاں فرمایا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کے مہینے کو پا لے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب چاند کو دیکھ لے تو وہ روزہ رکھے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطاری کرو، یعنی عید مناؤ۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، یعنی اگر بادل ہوں تو آسمان پر، تو پھر آپ 30 روزے جو ہے وہ پورے کر لیں۔
تو یہاں یعنی فرمایا گیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس میں جو بھی تبدیلی ہے، یہ اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ وقت کی تعین کا ذریعہ ہے۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ کس قدر وسیع سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرنے والے لوگ تھے۔ وہ جس طرح دوسری چیزوں میں، اسی طرح چاند میں بھی وہ غور و فکر کرتے تھے، اور وہ علم کے حریص تھے، وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو جاننا چاہتے تھے، وہ حق تک پہنچنا چاہتے تھے۔ تو ان کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہوتے تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اس کی تصدیق کے لیے یا تکذیب کے لیے، کہ جو ہم بات سوچتے ہیں کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جواب عطا فرماتے اس پر وہ عمل کرتے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بار بار کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی بعض اوقات دنیاوی امور کے بارے میں بھی صحابہ اکرام جو ہے وہ سوال کرتے تھے، تو اب ان کا سوال جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب براہ راست دے دیا، بلکہ اس سے بہتر جواب عطا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے پوچھا تھا کہ گھٹنا بڑھنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں یہاں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یعنی اس کی حکمت یعنی بیان کر دی، یعنی اصلی یعنی شکل میں آنا، مہینے میں بار بار وہ کم زیادہ ہو کے پھر اسی حالت میں لوٹنا، یعنی یہ کیوں رکھا گیا؟ جواب دیا کہ ہی مواقیت للناس، کہ یہ ایک کیلنڈر ہے، کائنات کا کیلنڈر ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بزرگ لوگ جو ہوتے تھے ان کے پاس ایک جنتری ہوتی تھی، چھوٹی سی پاکٹ سائز ہوتی تھی، اور بعض اوقات جب کوئی شادی آتی، لوگ دن مقرر کرتے یا اس طرح کی کوئی بھی تقریب ہوتی تو وہ پھر بزرگوں سے پوچھتے کہ کس کے پاس جنتری ہے، تو ان نے جیب میں وہ رکھی ہوتی تھی، چھوٹا سا کیلنڈر ٹائپ ہوتا تھا جس میں پورے سال کا ایک کیلنڈر ہوتا تھا۔ تو یہ گویا یعنی عالمی ایک کیلنڈر ہے جو تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کے، وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس میں دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے تاریخ معلوم کر سکتا ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس آسمانی کیلنڈر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا کہ آج کیا تاریخ ہے، اور یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینوں میں اور دوسرے مہینوں میں۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک شخص اگر نہ پڑھا لکھا بھی ہو، سرا میں ہو، تو وہ بھی چاند دیکھ کر تاریخ معلوم کر سکتا ہے، اسے یعنی کمپیوٹر کی یا ان چیزوں کی ضرورت کے بغیر ہی وہ اپنی ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے لوگ جو چاند کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ اب یعنی مہینے کا پہلا حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے، آخری حصہ ہے، پھر اسی طرح مہینوں کو اکاؤنٹ کر کے وہ سال کی بھی تعین کر لیتے تھے۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ تاریخ معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، خاص کر جو سرا میں یا آج کے زمانے میں بھی بعض جگہوں پہ۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے کہ یہ یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج کے علاوہ اور دوسری باتوں کو بھی آپ لے لیں، یعنی رمضان ہے، زکوٰۃ کا حساب ہے، پھر عید ہے، پھر عدت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی یعنی اسی سے متعلقہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ یعنی یہاں قرآن کریم نے انہیں چاند کے وہ فائدے گنوا دیے جو ان کی عملی زندگی میں دن رات انہیں نظر بھی آتے تھے، لیکن قرآن نے انہیں زمین کی گردش یا چاند وہ سائنسی علوم کے بارے میں یہاں جواب نہیں دیا، چونکہ قرآن جو ہے وہ کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، یعنی نہ علم فلکیات کی کتاب ہے۔ قرآن کا خطاب انسانوں سے ہے،
یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سے ان علوم کے سرچشمے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان علوم میں، لیکن قرآن کا جو خطاب ہے، جو موضوع ہے، وہ انسان ہے، انسان کی تربیت ہے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں کہ یعنی چونکہ سائنس جو ہے یہ کتنی بھی ترقی کر لے، پھر یہ انسانوں کے بنائے ہوئے علوم ہیں اور انسانوں کی ذہنی اختراع ہے، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے خود اس کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ ہم سائنسی علوم سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جب انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اسے آزادی دی گئی، وہ ترقی کرے، وہ غور و فکر کرے، وہ کائنات کے مختلف علوم میں تدبر کرے، ان کو حاصل کرے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اب دیکھیں کہ ان آیات میں ہمیں یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں ان احکامات پر غور کرنا چاہیے، اور خاص کر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، یعنی آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ آج بہن بھائیوں کے درمیان، خاندان کے خاندان، مال و دولت کے جھگڑوں میں، زمینوں کے جھگڑوں میں قتل و غارت ہوتی ہے، زمین پر فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب دوسرے لوگوں کے حقوق، یعنی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کو اپنا مال دیتا رہتا ہے، اور وہ ساری زندگی یعنی اپنی محنت مشقت وہ یہ سمجھ کے کہ میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور آخر میں وہ سارا کھا پی کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیاوی زندگی میں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں، اور ہمیں دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں وہ اساتذہ نہیں رہے جو طلبہ میں علمی ذوق پیدا کر سکیں، نہ ہی آج وہ طلبہ رہے کہ جن کے اندر علم کی وہ جستجو ہو، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، جو ابو محمد جیسے لوگ تھے، جو امام شافعی اور امام مالک جیسے لوگ تھے۔ اور آج وہ درسگاہیں بھی مفقود ہیں جس کے بانی امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ تھے، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے۔ تو یعنی آج ان مصلحین کا بھی وجود بہت کم ہے جو لوگوں کی اصلاح کر سکیں، جو اپنے طلبہ کے لیے کامل نمونہ ہوں، اسوہ ہوں۔ اور آج وہ طلبہ بھی موجود نہیں رہے جو رازی و غزالی جیسا تقوی رکھتے ہوں۔ اب دیکھیں کہ آج جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی یونیورسٹی صفا بنائی تھی، آج ہمارے پاس اس نمونے کی درسگاہیں نہیں جو وہ نمونہ پیش کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں مفقود ہیں۔ آج ہمارا معیار تقوی نہیں بلکہ عہدے اور مناصب ہیں۔ آج ہمیں اپنی ذات پروموٹ کرنا زیادہ عزیز ہے دین کے مقابلے میں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس زمرے میں ہم سارے لوگ آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے علماء کے طبقے میں بھی لوگوں کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو افتراق ہے، جو فرقہ پرستی ہے، جو ایک دوسرے پہ فتوے لگانا ہے، اب دیکھیں کہ اگر تو حق بات کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم صرف گروہ بندی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یعنی آج ہم اپنے رشتوں کو جو ہے دینی لحاظ سے نہیں بلکہ مادی لحاظ سے استوار کرتے ہیں، چاہے وہ مشائخ کا طبقہ ہو، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ نتخوانوں کا طبقہ ہو۔ آج دین کے لیے ہمیں اپنے آپ سے ذرا یہ سوال کرنا ہوگا چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم دین کے لیے کتنی قربانی کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق دین کو کتنا پریزنٹ کر رہا ہے،
اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں تک اسلام کا وہ امن اور محبت کا پیغام کتنا پہنچا رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آج ہمارا معیار جو ہے نعوذ باللہ وہ دین نہیں بلکہ مال و دولت ہے۔ آج ہمارا معیار نیکی نہیں بلکہ نعوذ باللہ فسق و فجور ہو گیا۔ آج ہمارا معیار اخلاص نہیں ہے بلکہ دھوکہ دہی ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور علم حاصل کرنا ہوگا اور قرآن اور سنت کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں اپنا رشتہ دین سے مضبوط کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تم کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی کو اقبال نے اپنی زبان میں یوں استعمال کیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری کمزوری اور ہماری ناکامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پھر ہم یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف رجوع کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرمائے، ہمارے حال پر اپنی لطافت کا سایہ فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔